السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کے واقعہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ ایک وقت میں ایک بادشاہ اور ایک نبی کو چنا جاتا تھا۔ بادشاہ ملکی انتظامات سنبھالتا۔ بادشاہی یہود ابن یعقوب کی نسل میں سے چلی آ رہی تھی، اور ایک پیغمبر ہوتا تھا جو کہ دینی امور اور مذہبی امور کو دیکھتا تھا، اور آبی ابن یعقوب کی نسل میں سے نبی منتخب کیے جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے جب شمعون نامی پیغمبر جو اس وقت بنی اسرائیل میں موجود تھے ان کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کرو۔ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ تو بہت غریب ہیں اور وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہیں، تو ان کو بادشاہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، جسم، فہم، تمام چیزیں تم سے بہتر دی ہیں، اس وجہ سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ طالوت ہی تم پر بادشاہ ہو۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو ماننے سے انکار کیا تو حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے تابوت سکینہ لے کر آئیں گے۔ تابوت سکینہ وہ تابوت ہے جس میں آل ہارون اور آل موسیٰ کے تبرکات موجود ہیں، جس میں تورات کی تختیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں بادشاہ جو تھا یہودیوں تھا بادشاہ، وہ ان سے یہ تمام چیزیں چھین کر لے گیا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ لیکن وہاں پر ایک بیماری آ گئی جس کی وجہ سے، ایسی مہلک بیماری کی وجہ سے تمام لوگ مرنے لگ گئے، تو انہوں نے اس ڈر سے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا، جس پر وہ فرشتوں نے اس بیل کو حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ایک لشکر تیار کیا، اور دریائے جارڈن سے گزر کر جب جالوت کے مقابلے میں جانے لگے تو انہوں نے اپنی جو بادشاہ وہ تھے فوج تھی ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ یہ جو دریا ہے اس کا پانی تم لوگوں نے نہیں پینا، اگر پینا بھی ہے تو بس ایک چلو بھر کے پینا، اس سے زیادہ مت پینا۔ لیکن بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب وہ دریا کے دوسری طرف گئے تو ان میں سے آدھے لوگوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جالوت جو تھا وہ بہت ہی قد آور اور بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس سے ڈر جاتے تھے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پتھر کو کسی گلیل میں ڈال کر ایسے نشانہ باندھتے تھے کہ اس سے جو ان کی بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا تھا اس سے وہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے بھیڑیوں وغیرہ سے اپنے جانوروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو حضرت جو جالوت تھا اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی اس کا پورا جسم لوہے کی آہنی لباس سے ڈھپا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر کا نشانہ باندھا، وہ پتھر جا کے حضرت کے جالوت کے آنکھ میں لگا، اور
وہ جو پتھر تھا وہ دماغ تک چلا گیا، اور اس طریقے سے جالوت کی موت واقع ہوئی۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔